تیرے کہنے پہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. چنگی تبدیلی ہے بھائی. ساری چیزیں مہنگی ہو جائیں گی تو انسان کیا خریدے گا, کیا بیچے گا؟ پھر چل میں تجھے ایک کہانی سناتا ہوں, سن لے, تجھے اچھی لگے گی. ایک بہت امیر آدمی تھا, اس کے کوئی 20 دکانیں, 3-4 گھر, کوئی 4-5 گاڑیاں اور 5 بچے تھے. ایک دن ایسا ہوا اس آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ مر گیا. بچے کیونکہ چھوٹے تھے, کاروبار سنبھال نہیں سکتے تھے, تو محلے کے لوگوں نے سوچا کہ کسی ایک شخص کو ان کی کفالت پہ لگا دیا جائے. انہوں نے محلے میں سے ایک شخص کو ان کی کفالت کی ذمہ داری دے دی. کچھ دن گزرے تو اس شخص نے سوچا کہ نا ان بچوں کی جائیداد سے کچھ پیسے کمائے جائیں. اس نے کیا کیا, ان بچوں کی جائیداد میں سے 2 دکانیں کسی تاجر کو گروی رکھوا کر تو بہت سارا قرضہ لے لی. اب اس نے اس قرضے میں سے کچھ پیسے تو بچوں کو دے دیے, باقی پیسے اس نے سارے اپنی جیب میں ڈال دیے. بچے خوش ہو گئے, ان کی ضرورتیں بھی پوری ہو گئیں, باقی پیسوں کی وہ عیاشی کرنے لگ گئے. اسی طرح اس شخص نے ان بچوں کی ساری جائیداد تھوڑی تھوڑی کر کے مختلف تاجروں کو دی اور بہت سارا قرضہ لے لیا, اور ان کا کوئی مکمل ذرائع آمدن بھی نہیں بنایا. کچھ عرصے کے بعد ان بچوں کا چچا باہر سے آیا تو اس نے ان بچوں کو ان کے حوالے کیا اور خود وہاں سے نکل گیا, سارا پیسہ لے گیا. جب چچا نے سارا نظام سنبھالا تو پتا چلا کہ ساری جائیداد تو گروی رکھ دی گئی ہے, تو ذریعہ معاش کوئی تھا نہیں. چچا کو پھر مجبوراً قرضہ لینا پڑا اور بچوں کو دکانوں پر بٹھایا تاکہ وہ کاروبار بھی سنبھال سکیں اور ذریعہ معاش بھی بن سکے اور ان بچوں کا مستقبل محفوظ ہو جائے. اب خود سوچو کہ جب بچوں کے وہ فضول اخراجات بند ہو گئے, ان کو وہ جس طرح سے پیسے آ رہے تھے وہ بھی نہ ملے, تو ان بچوں نے اپنے چچا کو کیا کہا ہوگا؟ تو بچے تو کہیں گے تیرا بیڑا غرق ہو, تیرا کھانا خراب ہو, تو نے تو ہم سے سب کچھ چھین لیا. وہ تو اسے گالیاں دیں گے. یہی عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. دیکھو, چیزوں کی قیمتیں ضرور بڑھ رہی ہیں, حالات بھی بہت مشکل ہو رہے ہیں, لیکن کسی کو برا بھلا کہنے سے اور گالیاں دینے سے حقیقت بدل نہیں سکتی. اور حقیقت یہی ہے کہ یہ حالات پچھلی حکومتوں کی وجہ سے ہی پیدا ہوئے ہیں. یہ حکومت اس ملک کے لیے وہ فیصلے کر رہی ہے جو مشکل ہی نہیں بلکہ بہت ناگزیر ہو چکے ہیں. یاد رکھنا, یہ ملک ہمارا گھر ہے اور اپنے گھر کو بچانے کے لیے اور سنبھالنے کے لیے اپنوں کو ہی قربانیاں دینی پڑتی ہیں, اکٹھے ہو کر چلنا پڑتا ہے. اور اگر ہم سب ساتھ مل کر چلیں گے تو انشاءاللہ ضرور بدلے گا پاکستان.